لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. نہایت قابل احترام علماء اکرام، سامعین عظام، معزز و مقرر طلبہ، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 137 نمبر کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے منہج سلف۔ یہ موضوع اپنے آپ میں بہت طویل ہے اور جتنا اس پر بولا جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر ماشاءاللہ یہاں پر سبھی علم سے جڑے ہوئے ہیں، بالخصوص تبلیغ کے میدان کے بڑے ہی شہسوار ہیں، اور یہ موضوع دور حاضر کے لیے بے انتہائی ضروری ہے، تو کچھ باتیں آپ کے سامنے اسی کے متعلق بیان کر دینا مناسب ہے۔ کلام مجید میں رب العالمین نے لفظ منہاج کے ذریعے یہ بتلایا، جیسا کہ 48 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورۃ المائدہ کا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک واضح ترین راستہ اور ایسے ہی ایک قانون نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العالمین نے ایک مکمل شریعت دی اور اس کے متعلق یہ حکم دیا، جیسا کہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 18، ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک مستقل شریعت دیتے ہیں، قانون دیتے ہیں، فاتبعها، آپ اسی کی اتباع کریں، اسی کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کی ہرگز نہ کریں جو لوگ علم سے نا آشنا ہیں۔ منہج کا مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا اس کا مفہوم، الطریق المستقیم المبین، ایسا راستہ جو سیدھا ہے اور بالکل ہی واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے متعلق یہ ہدایات بیان کی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے 43 نمبر کی ابن ماجہ کی، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، لوگوں میں تمہیں ایسے سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اتنا روشن ہے کہ اس کی رات کی تاریکیاں بھی دن کی طرح روشن ہے، اتنا واضح ہے۔ 202 نمبر کی سنن دارمی کی ایک حدیث ہے جس میں صحابی کہتے ہیں، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد کہا، ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وخط خطوطا عن شمالہ، پھر اسی سیدھی لکیر کے دائیں کچھ لکیریں کھینچی اور اس کے بائیں کچھ لکیریں کھینچی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ہذہ سبل الشیطان، یہ سب شیطان کے راستے ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کی 153 نمبر کی سورۃ الانعام کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، لوگوں یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور اسی کی اتباع کرنا، اسی کی پیروی کرنا، اس کے علاوہ دین کے نام پر بہت سے راستے بنائے جائیں گے لیکن ان کی ہرگز پیروی مت کرنا۔ تو منہج کا مطلب ہے ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو اور ایسے ہی واضح ہو۔ اب سلف کا معنی لغوی اعتبار سے بہت مشہور ہے، چاہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کا ایک ٹکڑا لے لیا جائے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو چیز گزر جاتی ہے اس کو سلف کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا دو بہنیں کسی کی زوجیت میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، پہلے زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لیکن جب رب العالمین نے منع کر دیا، حرام کر دیا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر جو زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا، گزرا ہوا، اس کو بیان کیا لفظ سلف کے ذریعے۔ تو یہ معنی ہے سلف کا جو لوگ گزر گئے۔ اس کا اطلاق سب سے پہلے کس پہ ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے 2450 نمبر کی صحیح مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی لفظ سلف سے تعبیر کیا ہے۔
ایک موقع سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ یہ خبر دے رہے تھے کہ دنیا سے میری رخصتی کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے. وہ بہت زیادہ غمگین، رنجیدہ، کبیدہ خاطر ہوئی یا اشکبار ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوسرے کان میں یہ کہا وَإِنَّكِ أَوَّلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوقًا بِي وَأَنَا نِعْمَ الصَّلَفُ لَكِ. آپ بہت جلد میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے میرے پاس آ جائیں گی اور میں آپ کے لیے بہتر سلف رہوں گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس لفظ سے متصف کیا ہے. رسول اللہ کا انتقال پہلے ہوگا، آپ پہلے گزر جائیں گے، اور حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کے بعد ہوگا. ایسا ہی ہوا. تو بہرحال یہ حدیث بتاتی ہے کہ سلف کا اطلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوا. اور ویسے بھی قرآن کریم ہو یا پھر فرامین رسول ہو جو ہمیں سکھلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، من وعن، جس طریقے سے آپ نے دین سکھایا بتلایا اسی طریقے سے دین کا نفاذ کرنا، یہی ہدایت ہے. اسی جگہ کہا گیا سورہ نور کے آیت نمبر 54 کا ایک ٹکڑا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، لوگو اگر رسول اللہ کی اطاعت کرو گے کبھی ہدایت پر باقی رہو گے. 158 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورۃ الاعراف کا جس میں کہا گیا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے تو لوگ ہدایت پر رہیں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، یہ کلام مجید میں بھی ہے، یہ آپ کے فرامین میں بھی ہے. اتنی وضاحت 80 نمبر کے جیسا کہ سورہ نساء میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ مطلب ہوا کہ جس کو سلف کہا گیا ہے اس کی اتباع، اس کی پیروی، اسی طریقے پر دین کو سمجھنا اور اسی طریقے پر دین کو اختیار کرنا ہے. دیکھیے آج کل فتنے بہت زیادہ ہوئے ہیں اور اس میں سے ایک بڑا فتنہ جس میں ہمارے وہ حضرات زیادہ تر گرفتار ہوتے ہیں جو نوجوان بھی ہیں اور دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے ذہنوں میں فتنے زہر کی طرح ڈال دیے جاتے ہیں اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات مکس کر کے یا ایسے ہی مختلط کر کے پیش کی جاتی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ علم کس سے لینا چاہیے یا پھر ترازو کیا ہے جس ترازو پر وہ رکھ کر کے حق اور باطل کے مابین امتیاز کر سکے. تو سلف کا جو منہج ہے یہی صراط مستقیم ہے اور اگر انسان اس منہج کو چھوڑ دے گا تو وہ ہدایت پر باقی نہیں رہے گا. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کی ایک پیشین گوئی ہے جو کہ مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. الترغیب والترہیب جو تخریج شدہ کتاب ہے 111 نمبر سے اس کے اندر بھی یہ اثر موجود ہے اور ایسے ہی ایک قیام رمضان نام کی کتاب ہے شیخ البانی کی، اس کے اندر بھی 8 نمبر سے اور صلاۃ التراویح اس کے اندر 5 نمبر سے. بہرحال اثر بالکل صحیح ہے اور عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. 3799 نمبر کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جامع ترمذی کا جس میں کہا گیا وما حدثکم ابن مسعود فصدقوا، ابن مسعود جو بیان کرے اور وہ مستند ہو تو اس کی تصدیق کی جائے. عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں اذا لبستکم الفتنہ، فتنہ تمہیں اس قدر گھیرے گا، اس میں کہا گیا یحرم فیہا الکبیر ویربو فیہا الصغیر وَيَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً، ایک ایسا فتنہ جس میں عمر رسیدہ اور زیادہ عمر رسیدہ ہو جائے گا اور اگر عمر کے اعتبار سے کوئی چھوٹا ہے تو وہ بڑا ہو جائے گا، یعنی فتنہ معمولی نہیں ہوگا لیکن منہج سلف سے ہٹ کر کے لوگ اسی شدید ترین فتنے کو سنت بنا لیں گے. آج وہ لوگ جو کتابیں سامنے رکھ کر کے یا پھر ایسے ہی علماء کا لباس زیب تن کر کے کچھ ایسی زبانوں میں گفتگو کر کے جو زبانیں بہت مقبول ہیں اپنے آپ کو اسلام کا اسکالر ثابت کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا معلم بناتے ہیں اور ہمارے وہی نوجوان جو دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہیں ان کی سازش میں یا ایسے ہی ان کے فتنوں کی جال کے اندر مقید ہو جاتے ہیں اور ان سے دین کے مسائل لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ فتنہ ہے جبکہ اس کو جہالت نادانی کی وجہ سے سنت تک قرار دیا جا رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کے اندر 695 نمبر کی ایک حدیث ہے ان من اشراط الساعہ
ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم اس سے لیا جائے گا جو علم والا نہیں ہوگا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ یہ بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ انسان اس سے علم سیکھ رہا ہے جو منہج سلف پہ ہی نہیں ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، لیکن اس سے مسائل لیے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ذہن کے اندر زہر آلود جو اسلام کے متعلق نفرتیں ہیں وہ سب موجود ہیں، اور اس میں بڑا فتنہ ہے جس کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے اشارہ کیا تھا۔ مستدرک حاکم کی ایک بڑی حدیث ہے 2657 نمبر کی، جب نعوذ باللہ کچھ لوگ قرآن اور حدیث ایسے ہی سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں اور ایک آیت کا ٹکڑا لیا، ایک حدیث کا ٹکڑا لیا اور ایسے ہی فتویٰ چسپا کر دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 14 کا ایک ٹکڑا لیا گیا اور اس میں یہ موجود ہے، ان الحکم الا للہ، حکومت یا ایسے ہی حاکم اصل اللہ ہے۔ تو حضرت علی نے جب طرفین سے لوگوں کو حکم بنایا نعوذ باللہ، تو ان کو کافر تک کہا گیا۔ یہ کافر کہنے والے کون تھے؟ یہ منہج سلف سے بالکل ہٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے علم کس سے لیا تھا؟ انہوں نے علم اپنے آپ سے، پوری قرآن کی تفسیر کرتے تھے، پوری قرآن پڑھتے تھے، جس طریقے سے آج ایک جماعت ہے اور اس جماعت کے چرچے بہت زیادہ ہیں، ان کے یہ اسکالر ہیں، ان کے وہ اسکالر ہیں، وہ خود قرآن کی ترجمانی کرتے، نعوذ باللہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کا بیان یا قرآن کا مفہوم اس طریقے سے نہیں لیتے جس طریقے سے رسول اللہ نے سمجھایا ہے یا جس طریقے سے صحابہ اکرام نے بتلایا ہے۔ آپ اللہ کے دین میں پابندیاں دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ ہیں، خود رسول اللہ کو اللہ نے کہا 18 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا یا پوری آیت ہے سورۃ القیامہ کی، فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، ہم جیسے پڑھاتے ہیں اے نبی آپ قرآن ویسے پڑھیے۔ قرآن پڑھانے میں یا قرآن سیکھنے میں آپ پیروی کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں جذبات کی، اس میں من مانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک انسان قرآن کی آیت لے لے اور اس کے بعد حالات کو دیکھے یا پھر اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو منشا ہے، اس کے مطابق وہ اس کی تفسیر کر دے، یہ زیادہ تر ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ قرآن کریم کا ایک ٹکڑا پڑھ کر کے نعوذ باللہ ان کو اور ان کی جماعت کو، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو کافر تک کہا گیا، تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ لوگ اللہ کا کلام تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا وہ مفہوم بیان کر رہے ہیں جو مفہوم نہ رسول اللہ نے سمجھایا اور نہ ہی اللہ نے بتلایا۔ اسی لیے ہم اور آپ آج کل زیادہ تر اسی طرح کی کیفیت دیکھتے ہیں، قرآن کا ایک ٹکڑا پڑھا جاتا ہے، ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، اس کا نفاذ کریں۔ حکومت الہیہ کے نام سے نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی 13 نمبر کی سورہ شورى کی، ان اقیموا الدین، یعنی اولو العزم انبیاء رسول کا یہی مقصد تھا نعوذ باللہ کہ وہ دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنے آئے تھے، جبکہ وہاں پر دین کا مطلب دوسری آیت میں بالکل صاف ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں کہا گیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اللہ کی عبادت کرنا، خاص کر کے توحید کی تنشیر کرنا، توحید کی تبلیغ کرنا، توحید کا نفاذ کرنا، اقامت صلاح کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، یہی تو ہے مضبوط ترین دین۔ یہ معنی نہیں لیا گیا، معنی لیا گیا اپنے جذبات کا، اپنی خواہشات کا، اور کہہ دیا گیا ان اقیموا الدین، دین قائم کرو، اور اس سے مراد ہے حکومت الہیہ۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مکی زندگی میں جیسے ہی آپ خلافت نبوت سے سرفراز کیے گئے، آپ نے اللہ کی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ مطلب لیا جا رہا ہے قرآن کریم کی آیات کو من مانی تعویل کا جامع پہنایا جا رہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کی عبادت کرو، توحید کا آپ نے حکم دیا۔ 25 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ الانبیاء کا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا
انا فاعبدون. نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول مبعوث ہوئے ان کی بعثت کا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں، ان کی بعثت کا مقصد تھا توحید کا شمع روشن کرنا، توحید کا نفاذ کرنا. آج ان لوگوں کو دیکھیے، ان کو بھی لیا جائے، ان کو بھی لیا جائے، ان کو بھی لیا جائے، جن کے توحید شرک میں تبدیل ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، جن کے عقیدے بدعات اور خرافات کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں. آؤ ان کو بھی ملا کر کے حکومت الہیہ کا نفاذ کرتے ہیں. یہ منمانی تعویل ہے، اور اس میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان وہاں سے علم لے رہا ہے جہاں سے علم لینے کی اجازت ہی نہیں ہے. دیکھیے علم کن سے لینا چاہیے اور کس طرح کی صفات ہے جن سے انسان علم حاصل کرے، قرآن اور حدیث سیکھے. اس میں ایک حدیث ہے، جیسا کہ 3807 نمبر کی جامع ترمذی کے کچھ اصحاب آئے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس اور کہنے لگے دلنا الی رجل من اقرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلا وہدیا وسمتا. حضرت حذیفہ آپ ہمیں ایسے آدمی کی رہنمائی کیجئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہو. وہ وہی بولتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ نے بتایا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو، ایسے آدمی کے تعلق سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ کہا گیا کہ ہم اس سے علم حاصل کریں گے، حتی ناخذ عنہ العلم ونسمع منہ. ہم کو ایسا آدمی بتایا جائے جو سنت رسول سے، طریقہ رسول سے، منہج رسول سے سب سے زیادہ قریب ہو، ہم اس سے علم حاصل کریں گے. آج ایک انسان مبہوت ہو جاتا ہے، فلاں فلاں چینل پہ آتے ہیں، فلاں فلاں ٹی وی کی زینت بنتے ہیں، ان کے دیکھنے والے ویوز اتنے زیادہ ہیں، ان کو لائک کرنے والے لائکرز اتنے زیادہ ہیں. یہ صحیح ہے، ان سے علم لینا چاہیے، نعوذ باللہ. اسی لیے دین کے نام پر خرافات کہا جاتا ہے، دین کے نام پر بدعات کو انجام دیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں سے علم لینا چاہیے انسان وہاں سے علم نہیں لیتا ہے، اور جب وہاں سے سیکھتا ہے تو صرف اور صرف گمراہی سیکھتا ہے. یہاں پر یہ بات آپ کو بیان کرنی ہے کہ ایک انسان اگر سرتا پیر عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، یا پھر ایسے ہی اس کے اندر ظاہری کچھ خوبیاں بھی ہیں، تو بھی مبہوت نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو علماء کا درجہ دیا جائے اور ان سے علم لے لیا جائے. جیسا کہ آج کچھ لوگ کتابیں بہت رکھتے ہیں اسٹیج کے سامنے یا جہاں بیان کرتے ہیں بالکل ٹیبل پر، ایک انسان مبہوت ہو جاتا ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں یہ انسان پڑھ کر کے چاٹ کر کے بول رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ ایک فتنہ ہے، یا پھر ان کی ظاہری جو بھی عادت ہے، ان کا لباس دیکھ کر کے، ان کی وضاحت دیکھ کر کے ایک انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب سے بڑے علامہ ہیں، ان سے ہی علم لینا چاہیے. نہیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں سنیے، حدیث رسول کے اندر ہے، ابھی کچھ دیر پہلے جن کے بارے میں آپ کو کہا گیا، نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت علی اور کتنے صحابہ کو جو اس وقت موجود تھے کافر کہا. نعوذ باللہ. ان کے بارے میں رسول اللہ نے کیا بتلایا، ان کا ظاہر کیسا تھا؟ حدیث ہے 5058 نمبر کے صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی کہتے ہیں تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم. اور ایسے ہی آپ نے کہا وقراءتکم مع قراءتہم. تم اپنی نمازوں کو اے صحابہ ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، تم اپنی تلاوت قرآن کو ان کی تلاوت قرآن کے سامنے حقیر سمجھو گے. وہ اتنے بڑے عابد ہیں. یہ تھی ان کی صفت جنہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کو کیا کہا؟ کافر کہا. تو کیا یہ ظاہری صفات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ہم ان کو اپنا معلم بنا لیں، ہم ان کو اپنا رہنما بنا لیں؟ آگے رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ منہج سے ہٹنے کی وجہ سے، دین اس طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے جس طریقے سے رسول اللہ نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے امت تک دین کو پہنچایا، اس طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے رسول اللہ کہتے ہیں ان کی زیادہ تر نمازیں یا ایسے ہی زیادہ تر روزے، زیادہ تر قرآن کی تلاوت لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گی، کیونکہ ان کے سینوں میں جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے. یا ایسے ہی انہوں نے جس طریقے سے قرآن اور حدیث سیکھا ہے
وہ طریقہ ہی غلط ہے. تو اللہ کے یہاں ایک انسان سرتا پیر کتنا ہی عابد زاہد کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رسول اللہ کے منہج پہ نہیں ہے، صحابہ کے منہج پہ نہیں ہے، تو پھر اس کی یہ عبادتیں رائگاں ہیں، ناقابل قبول ہے. دیکھیے بہت سے باطل مسائل ہیں جو صرف اور صرف قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے یا پھر حدیث رسول کا ٹکڑا پڑھ کے سادہ لفظ مزاج جو عوام ہیں ان کو سمجھا دیا جاتا ہے، اور وہ اس قبیل سے ہے جیسا کہ حضرت علی نے کہا لوگ قرآن کی آیت تو پڑھتے ہیں لیکن مفہوم اپنا نکالتے ہیں. ایک مثال آپ کو دی جائے، قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پہ ہے نور کا لفظ. سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 15 اور 16 میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی. اب نور سے مراد نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے لیا، کیونکہ کہتے ہیں کتاب مبین کا تو آلریڈی تذکرہ ہے، لیکن کسی صحابی نے جو تفسیر کرنے والے ہیں قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بیان کرنے والے ہیں، نور سے مراد محمد الرسول اللہ لیا ہے؟ نہیں، یہ تفسیر اپنی ہے، یہ اپنے جذبات کو یا اپنے عقیدے کو جو باطل ہیں ترجمانی کرنے کے لیے معنی مفہوم لیا گیا. حالانکہ دوسری آیت سے ملایا جائے تو قرآن کریم میں نور کا مطلب صاف ہو جائے گا. سورہ تغابن کے آیت نمبر 1 اللہ کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایسے ہی اس نور پر جو نازل کیا ہے. اب نازل کیا ہوا نور کون ہو سکتا ہے؟ قرآن ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن میں نور کے ساتھ نزول کی صفت آئی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے بیان کیا. سورۃ الکہف کی آخر آیت ہے 110 نمبر کی، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، نبی آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. تو اگر انسان منہج کو نہیں سمجھے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، تو پھر وہ کتنا بھی عابد زاہد بظاہر کیوں نہ ہو گمراہ رہے گا، اللہ کے یہاں اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. بس اخیر میں یہ بتلانا ہے، رسول کے تعلق سے تو ہم نے سن لیا کہ وہ سلف ہیں اور ان کی اتباع کرنی ہے. اب دوسرا نمبر سلف میں کس کا آتا ہے، کس کا طریقہ اور ایسے ہی کس کا راستہ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ہم کو جو دین اللہ کی طرف سے ملا ہے یہ دین سیکھنا ہے رسول اور رسول کے صحابہ کے طریقے پر. اب آپ یہ کہیں گے رسول کے صحابہ کے طریقے پہ کیوں، تو کلام مجید میں اس کا جواب موجود ہے. کئی ایک جگہ پہ اللہ نے رسول کے ساتھ ان کے صحابہ کو بیان کیا، جیسا کہ سورۃ توبہ کے آیت نمبر 88 کہا گیا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم، رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے، یعنی ان کے ساتھ ایمان میں، ان کے ساتھ عقیدے میں، ان کے ساتھ قرآن سمجھنے میں، یا ایسے ہی ان کے ساتھ اسلام کی تنشیر اور اسلام کی تبلیغ کرنے میں جو پیش رہے، یہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ صحابہ اکرام. سورہ فتح کی جو اخیر کی آیت 9 نمبر کی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ اوروں کے لیے سنگین، اپنوں کے لیے بہت زیادہ رحم دل ہیں. یہ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں. یہ آخری آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 جہاں کہا گیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، رب العالمین میدان محشر میں اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ایسے ہی جو رسول کے ساتھ ہیں ان کو بھی. تو جگہ جگہ اللہ نے رسول کے ساتھ صحابہ کا نام لیا ہے. اور 3600 نمبر کے ایک حدیث مسند احمد کی، اس کا ابتدا بھی بہت بہترین ہے لیکن اس کا جو اخیر ہے وہ بتایا جا رہا ہے فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المسلمون سیئا فهو عند الله سیئ. اگر صحابہ کسی کو کہہ دے کہ یہ اچھائی ہے تو وہ اچھائی ہے اللہ کے یہاں، صحابہ کہہ دے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، تو پھر وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے اللہ
کہ یہاں 949 یا 950 نمبر کے حدیث صحیح مسلم کی جہاں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے کہا یہ ایسا تھا ایسا تھا، اچھے کلمات کہے، آپ نے ارشاد فرمایا وجبت وجبت۔ دوسرا جنازہ اسی وقت گزرا، صحابہ نے کہا یہ ایسا انسان تھا یعنی برا تھا، اس کی کچھ بری باتیں بیان کی، رسول اللہ نے کہا وجبت وجبت۔ حضرت عمر کہتے ہیں فدلک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ وجبت وجبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں من اثنیتم علی جنازۃ خیرا وجبت لہ الجنہ، صحابہ تم نے جس جنازے کی تعریف کر دی اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، ومن اثنیتم علی جنازۃ شرا وجبت لہ النار، تم نے جس جنازے کی برائی کی کہ یہ انسان اچھا نہ تھا اللہ نے اس کے لیے دوزخ واجب کر دی۔ 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اس لیے منہج سلف میں سب سے پہلے صحابہ اکرام آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، یہ تو عین ایمان ہے، یہ تو عین اللہ کی فرما برداری ہے۔ کلمہ ہی ہم نے پڑھا ہے محمد رسول اللہ، تو صحابہ اکرام کے طریقے پر، آپ کے منہج پر، آپ کے راستے پر قرآن سمجھا جائے، قرآن کی تفسیریں سمجھی جائیں اور ایسے ہی ایمان لایا جائے جس طریقے سے صحابہ لائے ہیں تو ہدایت پر ہے۔ 137 نمبر کی آیت کریمہ جو پڑھی گئی سورہ بقرہ کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک جتنے بھی لوگ ایمان لائیں گے اگر ان کا ایمان کا طریقہ اللہ کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیسا ہے، یا پھر ایسے ہی قرآن کو کس طریقے پہ سمجھتے ہیں، قرآن کے حروف کی، قرآن کے کلمات کی تفسیر وہ کیسے کرتے ہیں، اگر وہ سب صحابہ کے طریقے پر ہے اللہ نے کہا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پر رہیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن بال کے برابر بھی ہٹے، قرآن کریم کی آیات کی منمانی ترجمانی کی گئی جیسا کہ آج کل زیادہ تر ہوتا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ پھر کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ گمراہی میں ہے، وہ ضلالت میں ہے۔ اس لیے یہ عنوان دور حاضر کا بڑا تقاضا مند عنوان ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سے ہمارے اہل حدیث حضرات جو زیادہ علم نہیں رکھتے وہ اوروں کی باتیں سن کر کے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے اس عنوان کو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا، بہت تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور بھی باتیں بیان کی جائے گی۔ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور منہج سلف پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔